الرحمن الرحیم۔ حقوق امام زمانہ میں شہنشاہ معظم امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کے حق کی ادائیگی کی نیت سے عزاداری اور دعائے تعجیل فرج کرنا فرض ہے۔ ویسے تو پوری دنیا میں امام مظلوم کی عزاداری کا انعقاد بلا تفریق مذہب و ملت ہوتا ہے، مگر اس نیت سے بھی عزاداری کا انعقاد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے شہنشاہ معظم امام زمانہ کا جو حق عظیم ہم پر ہے اسے ادا کر رہے ہیں، کیونکہ جملہ مومنین کے ولی شرعی اور صاحب صف عزا و ماتم بھی ہمارے امام ہیں اور وارث شہداء بھی یہی ذات ہیں۔ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب و آلام کے خاتمے کی دعا کرنا بھی فرائض میں شامل ہے، کیونکہ غم اور مصائب کا خاتمہ ظہور و خروج امام منتقم کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے ان کے ظہور و اقتدار اور انتقام کی دعا کرنا بھی دعائے تعجیل فرج کے ضمن میں آتا ہے، اور خود شہنشاہ امام زمانہ کے دست مبارک کی تحریر فرمودہ توقیع مقدس میں بھی اس کی تاکید ہوئی ہے۔ حکم ہے کہ تم کثرت سے دعائے تعجیل فرج اور کشائش کرو، کیونکہ اسی میں تمہارے مومنین کی کشائش اور فراخی اور خوشحالی ہے۔ احتجاج طبرسی اور مکیال المکارم میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ غیبت میں بہت سے فوائد بیان ہوئے ہیں عزیزان۔ تفصیل کے لیے کتاب مکیال المکارم جلد 2۔ دعائے تعجیل فرج کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس دعا کو مسلسل کرنے سے یہی دعا شہنشاہ معظم امام زمانہ کی زیارت کا موجب بن جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص نماز ظہر و عصر کے وقت یہ دعا کثرت سے پڑھے اس کو ہمارے لخت جگر کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے تعجیل فرج کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ہلاکت دینی سے بچ جاتا ہے، اور احمد بن اسحاق قمی جو قم شہر ایران میں امام حسن عسکری کے نائب خاص تھے اور اپنی پوری زندگی وہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کے نائب رہے، انہیں جب امام نے لخت جگر اور نور بصر کی زیارت کروائی تو ایک طویل کلام انشا فرمایا، اور اسی دوران فرمایا کہ واللہ ان کے لیے ایک غیبت ہے جس میں کوئی بھی دینی ہلاکت سے نہ بچ سکے گا مگر جو ان کی امامت کے قول پر ثابت قدم ہوگا، اور اللہ کی قسم وہی شخص دینی ہلاکت سے بچ سکے گا کہ جس کو اللہ دعائے تعجیل فرج کی توفیق عطا فرمائے گا، یعنی جسے اس دعا پر موفق فرمائے گا وہی ہلاکت دینی سے بچ سکے گا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دعا ایک محبت کا تقاضا بھی پورا کرتی ہے کہ کوئی بھی اپنے محبوب کو دکھی، مایوس یا غمزدہ نہیں دیکھ سکتا، اور ہمارے شہنشاہ معظم امام زمانہ دعائے ندبہ میں فرماتے ہیں کہ اے جد مظلوم، ہم آپ کے غم میں شب و روز خون کے اشک بہاتے ہیں۔ تو محبت کا تقاضا یہی ہے عزیزان کہ ہم دعا کریں کہ یہ اشک باری ختم ہو اور کل کائنات کی جملہ خوشیاں اس پاک گھر کا مقدر بن کر ان کے قدموں میں عبدالآباد تک سربخم رہیں، اور رب ذوالجلال والاکرام ان کی مسرتوں کے اور آبادی و انبساط کے مناظر ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے، اور جو زخم اس پاک گھر کے غموں کی وجہ سے سینوں میں ناسور کی طرح رستے ہیں ان کی خوشیوں کے مرہم سے شفائے ابدی اور کاملہ پائیں۔ اس کے علاوہ امام کے حقوق میں جلد بازی سے منع کیا گیا ہے، یعنی جلد بازی کرنے سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ امام زمانہ کی دعا میں صبر و استقامت سے دعا کرنا واجب ہے، جلد بازی کر کے دعا کو ترک کرنا باعث ہلاکت ہے۔ خروج شہنشاہ معظم امام زمانہ کا منتظر رہنا اور دعا کرنا واجب ہے، مگر جلد بازی کی وجہ سے خود خروج کے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا حکومت الہی کے قیام کے لیے اعلان جہاد کرنا یا ان لوگوں کا ساتھ دینا کہ جو حکومت آل محمد کے قیام کا نعرہ لگائیں، یہ تینوں باتیں جلد بازی شمار ہوتی ہیں۔ اور پھر جو شخص کسی امامت کے جھوٹے دعوے دار کے ساتھ بلا سوچے سمجھے شریک جماعت ہو جاتا ہے تو یہ بھی جلد بازی کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ انتظار اور دعا
دونوں کا بھی صبر ہونا ضروری ہے۔ علماء معتقدین نے لکھا ہے کہ علائم خروج کو جاننے سے آدمی امام علیہ السلام کے خروج سے پہلے اعلان کرنے والوں کی حقیقت کو معلوم کر لے گا، استعجال سے بچ جائے گا اور جھوٹے مدعیان کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا۔ حکم ہے کہ جب شہنشاہ امام زمانہ کا ظہور ہو تو اس میں شرکت میں جلد بازی نہ کرنا، کیونکہ محیر العقول چیزیں تو دجال و سفیانی بھی دکھائیں گے۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جب شہنشاہ کا لشکر سفیانی کے لشکر کے روبرو ہوگا تو ایک آسمانی صدا آئے گی کہ حق کے امام العصر المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے ساتھ ہے۔ تب بہت سے لوگ اس لشکر سے نکل کر مرتد لشکر میں شامل ہو جائیں گے، یعنی وہ جلد بازی کر کے فوراً سفیانی کے ساتھ ہو جائیں گے، مگر حق معلوم ہونے پر پھر واپس آ جائیں گے۔ اس لیے جلدی سے منع کیا ہے، اور اس وجہ سے امام علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات اور علائم ظہور کا معلوم کرنا بھی واجب ہے، جن میں سے چند ایک عرض خدمت ہیں۔ ایک، خروج سفیانی کا ہونا علائم حتمی میں سے ہے، اور صحیح آسمانی یعنی کوئی عالمگیر دھماکہ یا چنگھاڑ بھی حتمی ہے۔ آسمان سے خصوصاً سورج سے ان کے نام پاک کے حوالے سے تعارف کروایا جائے گا۔ ایک بادل سر اطہر پر سایہ فگن رہے گا اور اس سے تعارف کروایا جائے گا۔ آپ کا خروج مکہ یعنی حرم کعبہ سے ہوگا۔ جملہ انبیاء علیہم السلام کے تبرکات آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جناب عیسیٰ ان کے ساتھ شامل لشکر ہوں گے، اور لشکر ملکوت آپ کے ساتھ ہوگا جسے عام لوگ بھی دیکھ سکیں گے۔ اگر اتنی ہی نشانیاں ذہن میں رہ جائیں تو انسان پھر بھی دھوکہ نہیں کھائے گا، کیونکہ دور غیبت میں بہت سے لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم امام زمانہ کے وکیل ہیں، اور بعض تو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم ان کے نائب ہیں۔ حکم یہ ہے کہ ہر مدعی نیابت و وکالت کی تکذیب کرو، اس کو جھٹلا دو، کیونکہ نائب کا تعارف تو منیب کے ذمہ ہوتا ہے، نہ کہ کوئی خود نائب بن کے اعلان کرے کہ میں نائب ہوں یا وکیل ہوں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے دعوے داروں کے دام تزویر اور فریب سے بچا جائے اور ان کی اتباع میں جلد بازی نہ کی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دور غیبت میں خود امام زمانہ سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرے اور انہی سے عرض کرے کہ میں آپ کا دین کس شخصیت سے حاصل کروں جس کی طرف ظاہراً یا خواب میں اشارہ ہو جائے، وہی شخصیت اس کے لیے قابل احترام ہے۔ اور یہ بھی آج کل کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ معظم امام زمانہ سے رابطہ ناممکن ہے، ان کی زیارت ناممکن ہے، حالانکہ جملہ کتب غیبت امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں دکھا رہی ہیں۔ دعائیں اور اعمال زیارت سے کتب بھری پڑی ہیں۔ مسجد جمکران، مسجد سہلہ اور کربلا معلیٰ وغیرہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگ اس سعادت عظمیٰ کو پا چکے ہیں۔ بعض مقامات پر بدھ کی 40 راتیں گزارنے سے زیارت امام علیہ السلام مشروط ہے، اور بعض مقامات مقدسہ پر 40 شبۂ جمعہ مسلسل شب بیداری کرنے پر زیارت کی سعادت موقوف ہے۔ اس دور میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا کہ جس نے یہ عمل کیا ہو اور اس سعادت سے محروم رہا ہو۔ خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔